السلام علیکم آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویلاگ پہ خوش آمدید۔ دوستو، یہ جو آج بیان کرنے لگا ہوں یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں یہ گھر گھر کی کہانی ہے، کیونکہ ہر روز کبھی ہم اس کے پہلے پارٹ کا حصہ ہوتے ہیں، کبھی اس کے دوسرے پارٹ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا شعر بات شروع کرنے سے پہلے۔ کبھی مسجد کبھی مندر، کبھی دل میں مقیم، کیا پتہ پائے کوئی اس بت ہر جائی کا۔ ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنون، ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنون، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ پہلے بھی میرے خیال ہے میں نے کسی ویلاگ میں پڑھا ہوا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ باپ بیٹے پہ تکرار ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ غصے سے نہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے اپنی جوتوں کی جگہ نہ اپنے باپ کا جوتا پہن کے چلا جاتا ہے، اور ذہن میں آتا ہے آج کے بعد میں نے اس گھر میں نہیں آنا، تبھی لوٹوں کا جب میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ کیونکہ بچے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک تصوراتی دنیا بنائی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی ہوں تو میں گھر ادھر ہی واپس آواں گا جدو میں بڑا انسان بن جاواں گا، جدو میرے کو بہت زیادہ پیسے ہوں گے۔ جب موٹر سائیکل جو آپ موٹر سائیکل نہیں دلا سکتے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دکھائے تھے مجھے؟ خود سے ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں۔ آج میں پاپا کا پرس اٹھا لایا ہوں ساتھ، یعنی والد کا پرس اٹھانے سے سمجھ رہا ہے کہ اس میں مجھے نہ کوئی خزانہ مل گیا، تو مجھے پتہ ہے کہ اس پرس میں ضرور پیسے ہوں گے، اور کچھ حساب کی ڈائری شیری بھی لکھی ہوگی، کسی سے کیا لینا ہے، کسی سے کتنا، کہاں مال چھپا رکھا ہے۔ آج میں نے سارا کچھ اپنے باپ کے پرس سے نہ یہ پڑھنا ہے کہ یہ میرے باپ نے کتنے پیسے چھپا کے رکھے ہیں جو ہمیں نہیں دیتے، جو ہماری خوشیوں میں نہیں لگاتے، ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنے پرس کو۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو ہم سے چھپاتی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ بیٹا باپ کا جوتا جو غلطی سے پہن کے تھوڑی دور چلتا ہے نا، جاتا ہے، تو اسے جوتے میں نا کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اور چلتا ہے تو اس میں سے نا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے تو وہ جوتے کے اندر نا ایک کیل مسلسل ہٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جوتا پھٹا پرانا ہوتا ہے۔ تو وہ ذرا سا تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس کے اندر، نہ اس کا پاؤں آ جاتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا پاؤں جو ہے وہ پانی سے تر ہو گیا ہے، یعنی میرے باپ کا جوتا پھٹا ہوا ہے۔ تو جیسے کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ کبھی سوچا ان بیٹوں نے کہ اس کا باپ تو یہی روزانہ جوتا استعمال کرتا تھا نا ان کی خوشیوں کے لیے؟ تو اس نے جب وہ جوتے کو جیسے وہ ہم ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں، اٹھا کے دیکھا تو اس کی جو تلا ہوتا ہے نا وہ سارا پھٹا ہوا تھا۔ جیسے تیسے لنگرا کرنا وہ بس اسٹاپ تک پہنچ گیا، جہاں سے جہاں کوئی سواری لے سکتا تھا، تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو وہاں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو اس نے نا وہ پرس نکالا، کیا دیکھو اسے اس پرس میں ہے کیا جو ہم سے چھپاتے رہتے ہیں، آتے ہیں تکیے کے نیچے رکھ لیتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ آج تو اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا خزانہ ہے۔ تو اس میں نا ایک پرچی نکلتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے میں نے لیپ ٹاپ لیا ہے اور ابھی تک میں نے اس کا 40,000 روپیہ قرض دینا ہے۔ جبکہ وہ بیٹا سوچتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ تو میرے زیر استعمال ہے۔ دوسرا اس میں ایک پرچی لکھی ہوئی تھی کہ فلانے دن نا میرے آفس میں ایک فنکشن ہے، تو اگر ہو سکے تو اس دن مجھے نیا جوتا بھی خریدنا ہے، کیونکہ میرا جوتا پھٹا ہوا ہے جو میرے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو پر ان کے جوتے تو میں دیکھ رہا تھا کافی سالوں سے وہ یہی پہن رہے تھے،
یعنی کافی سالوں سے وہ ٹوٹا ہوا جوتا پہن رہے تھے. تو دل میں آیا کہ میرے باپ نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہوگی کہ جوتا لے لوں، مگر کوئی نہ کوئی ہماری ضروریات، ہماری ضد ان کے آڑے آ جاتی ہوگی جو وہ اپنا جوتا نیا نہیں خرید سکے. دماغ میں گھنٹی بجتی ہے اور ضمیر اس سے جھنجھوڑتا ہے کہ باپ کی ہستی کو دیکھ ذرا، باپ کی جو فرائض سر انجام دے رہا اس شخص کو دیکھ کہ وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کیا کر رہا ہے. اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی اور بھی تھی کہ میں نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں کہ میں اپنا جو میرے پاس پرانی میری موٹر سائیکل ہے میں اسے بیچ کے تو اپنے بیٹے کو ایک نئی موٹر سائیکل لے دوں. یہ وہی موٹر سائیکل ہے جس کے چکر میں آج میں صبح اپنے گھر لڑا بھی ہوں اور میں نے گھر چھوڑ دیا. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے کہ اس میں تو ایک بھی پرچی ایسی نہیں جس پہ یہ لکھا ہو کہ میری یہ خواہش ہے، یعنی میرے باپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا یہ پورا کر لے. چھوٹی چھوٹی گھر کی ضرورتوں کی پرچیاں بنائی ہوئی ہیں کہ بیٹی کے لیے یہ لینا ہے، بیٹے کے لیے یہ لینا ہے، یہاں سے یہ قرض اٹھایا ہے، اس کی قسط اتنی یہاں پہ دینی ہے، بیٹے کے فیوچر کے لیے میں نے یہ پلان کرنا ہے، بیٹی کے لیے میں نے آگے یہ کرنا ہے. تو اس میں اس پوری لسٹ کے اندر کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے باپ کی ذات کے لیے ہو، جو میرے باپ نے اپنے لیے لکھی ہوئی. میں گھر کی طرف بھاگا. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں گھر کی طرف بھاگا. میں اندر سے ہل چکا تھا کہ یا اللہ اتنی بڑی میں غلطی کر بیٹھا، اتنے عظیم ہستی سے میں بول بلیا کر کے گھر سے نکل آیا، جس نے ہماری ذات کے لیے اپنی ذات فنا کر لی، جس نے ہماری خوشیوں کے لیے اپنی تمام خوشیاں ختم کر دی، جس نے ہماری آرزوؤں کے لیے اپنی تمام آرزویں ختم کر لی، جس نے ہماری ایک ایک بات پوری کرنے کے لیے اپنی تمام باتیں بند کر لی. کیا اس ہستی کا نام والد ہے؟ کیا اس چیز کو والد کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو فنا کر بیٹھا ہماری ذات کے لیے، جو اپنی خواہشات کو محدود کر بیٹھا، بلکہ میں کہتا ہوں ختم کر بیٹھا ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو بیٹا کہتا ہے کہ ہم نافرمان نہیں بنیں گے. آج مجھے معلوم ہوا کہ میرا والد دنیا کا سب سے عظیم ہستی والا مالک ہے. میرے والد کا دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے، وہ معیار سے اوپر ہے. تو جب بچے کے ذہن میں چیز آتی ہیں تو وہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں. اب جب وہ گھر کی طرف بھاگتا ہے نا تو ایک عجیب چیز ہوتی ہے. اب اس کو وہ جو کیل تھا نا جوتے کے اندر جو میں نے پہلے بتایا، اس کی چبھن محسوس نہیں ہو رہی تھی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو اب چبھن کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ نہ گھر جاتا ہے تو گھر میں نہ پاپا تھے نہ ان کا اسکوٹر تھا. تو کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ میرا والد آج اسکوٹر بیچنے چلا گیا ہوگا. یہی ہمارے روزگار میں، میرے والد کے روزگار میں ایک مین سورس ہے جس پہ وہ سفر کر کے ہماری روزگار ڈھونڈتی. کہتا ہے میں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ وہ بیچنے گئے. میں نے اپنے والد کو وہاں پا لیا، وہ اسکوٹر ہی کو بیچ رہے تھے. میں نے نہیں شرم محسوس کی، میں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. میں پاؤں میں گر گیا اپنے والد کے. میں نے معافی مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ والد صاحب مجھے معاف فرما دیں. مجھے آج علم ہوا ہے کہ کیا کرتے ہیں آپ ہمارے لیے اور ہم کیا کرتے ہیں آپ کے لیے. خدا را مجھے ہمیں معاف فرما دیں. آج احساس ہوتا ہے بیٹے کو کہ باپ نے اپنی تمام عمر ان کے لیے قربان کر دی. کبھی گھر آ کے یہ نہیں بتایا کہ آج سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی گھر آ کے یہ نہیں بتایا کہ آج کمر میں درد ہو رہی ہے، کبھی یہ نہیں بتایا کہ آج آفس میں کتنی جھٹکیں پڑی ہیں، کبھی یہ نہیں بتایا کہ آج پیسوں کے لیے کتنے لوگوں کے لیے آگے ہاتھ پھیلایا. آج دن میں کتنی دفعہ میں زندہ تو ہوں لیکن مڑا ہوں، لیکن اپنی فیملی کی خوشیوں کے لیے. تو خدا را اپنے والد کی عزت کیجیے گا، خدا را اپنے والد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بعض دفعہ
اگر آپ کا والد آپ کے لیے کچھ کر نہیں پاتا تو بیٹو یاد رکھیں وہ بہت مجبور ہوتا ہے اس وقت جو وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا، لیکن اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باپ کو سمجھنے کی توفیق سب اولاد کو دے، اور اللہ تعالیٰ ہر باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔